السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیات مقدسہ نمبر 63 تا 68 ہیں، اور یہاں پر سیکنڈ لاسٹ رکوع آخری سے پہلا مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ بڑی ترتیب کے ساتھ ہم ریاست کے احکامات، اس کا آئین، قانون، دائرے، تقاضے، اس کے ساتھ ساتھ خاندانی زندگی، فیملی لائف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہوئے، اور وہ رشتے جو محارم ہیں، وہ رشتے جو غیر محارم ہیں، اور پھر مردوں کے احکامات، خواتین کے لیے احکامات اور پردے کے احکامات بڑی ترتیب سے سن رہے ہیں۔ بڑے اہم یہ احکامات ہیں اللہ کے، لیکن میرے عزیزو عمل کے لیے ہیں۔ اصل میں ضرورت عمل کی ہے۔ باتیں تو ہم بڑی سنتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، قابل اعزاز، قابل احترام ہیں وہ ہمارے بھائی اور بہنیں عزیز جو درس قرآن سنتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اپنے کاروباروں میں، اپنی جاب میں، گھروں میں اللہ کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اصل برکت عمل سے ہے، اصل برکت فہم سے ہے، اعلیٰ شعور سے ہے، قلب میں، اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام خواتین، خواہ وہ حضور کے گھر والے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، قیامت تک کے لیے پردے کے احکامات واضح ارشاد فرما دیے، اور وجہ بھی بتا دی کہ اللہ آپ کے اعزاز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ جتنی مسلمان خواتین ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت ملے، ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی آنکھ نہ اٹھا کے دیکھے۔ اور سورۃ النور میں تو اللہ نے آنکھوں کا پردہ بھی ارشاد فرما دیا، بڑی تفصیل سے ہم نے وہاں عرض کیا تھا کہ مومن مردوں کو کہہ دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اور اسی طرح عورتوں سے کہہ دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتیں بھی اپنی آنکھیں نیچے رکھیں۔ کتنی اعلیٰ اللہ نے معیار بنا دیا، آنکھوں کا معیار، باڈی کا معیار، اس کو چھپانے کا طریقہ، کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی بری آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اللہ نے سبحان اللہ کتنا اعزاز رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو منافقین ہیں یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور شرارت کرتے تھے جو آج کی آیات میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یسألک الناس عن الساعة، آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور آپ کیا جانیں،
لعل الساعة تکون قریبا، کہ شاید قیامت بڑی قریب ہو۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ منافقین، یہود اور شرارتی لوگ ایسے سوالات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں، لیکن وہ تو دنیا داری سے سوچتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رہنمائی میں چلتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورۃ لقمان میں آپ سن چکے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کی تعیین کوئی کر نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے شہادت کی اور درمیان کی انگلی اٹھا کر فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی جتنا فاصلہ ان انگلیوں کا ہے اتنا فاصلہ ہے۔ تو قیامت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں کب آنی ہے، لیکن یہ تنگ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے ایسے سوالات کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ شیطانی جماعتیں، جھوٹی جماعتیں، کفار، مشرکین، منافقین، پہلے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تباہ ہو جائیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ اللہ نے تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حزب اللہ کی مخالفت اور ریاست مدینہ کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے انتشار پیدا کیا، فساد فی الارض کیا، دھوکہ دیا، غداری کی، جھوٹ بولا اور تکلیف پہنچائی سچی جماعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جب یہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ دنیا میں تو ہم کوئی نہ کوئی مددگار حاصل کر لیتے ہیں، کسی کو مدد کے لیے پکار لیتے ہیں، حمایتی لوگ ہمارے بن جاتے ہیں، کوئی برادری ہے، کسی کو مال و دولت کا لالچ ہوگا، لیکن یاد رکھیے وہاں پر کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، بڑے سخت حالات ہوں گے۔ اور ان سخت حالات کو اللہ فرماتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن اوندے منہ ڈالے جائیں گے آگ کے اندر، اللہ ان کو اٹھائیں گے، فرشتوں کو آرڈر دیں گے، ان کو اٹھاؤ، اور اٹھا کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دو، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو، شدید آگ، شدت کی آگ۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کی آگ، جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، قیامت کا منظر نامہ کتنا سخت ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھیں، اللہ ان کو عذاب دیں گے۔ یقولون، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے، یا لیتنا، کیسا اچھا ہوتا، ہائے افسوس اگر ایسا ہوتا، اطعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، واطعنا الرسول، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے، تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج ہم پھنس گئے دنیا کے اندر بھی، جب ان شیطانی جماعتوں کو اللہ جھنجھوڑتے ہیں، پچھلے دروس میں آپ سن چکے ہیں، تو دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ کاش ہم درست ہو جاتے، لیکن جب اللہ کے نبیوں نے دعوت دی، سچی جماعتوں نے دعوت دی، اور آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی اعلی کار بنتے ہیں بڑی طاقتوں کا، سامراجی طاقتوں کا، یہود و نصارہ کے اعلی کار بنتے ہیں، آج شیطانی جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں،
ہماری اسوہ حسنہ وہ ہوتی ہیں۔ اتنی منافقت کہ ایک طرف رسول اللہ کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم بڑے مافیاز کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جب عذاب آتے ہیں، انقلابات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، تو کہتے ہیں کاش کتنا اچھا ہوتا ہم سچی جماعت کو مان لیتے۔ تو میرے عزیزو، بجائے اس کے کہ ہم پر آفت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کا عذاب آئے، ہم پہلے کیوں نہیں سمجھتے؟ سچی جماعتوں کو سمجھو، ان کے نظریات کو سمجھو، وہ اعلیٰ شعور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، مجددین نے دیا، ان کو سمجھیے۔ پھر کیا کہیں گے؟ وقالوا، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، سنو، توجہ سے سنو، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور انہوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ جو ہم نے لیڈر چنے، جن کو پہ اوپر ٹھپے لگا لگا کہ ہم نے کامیاب کیا، ان کی تائید کی۔ آج کا جو طریقہ کار ہے کسی کو چننے کا، وہ تو ووٹ ہی ہے نا، جیسے ہو رہے ہیں آج کل نام نہاد ووٹ۔ تو جن کو ہم نے چنا یا جن کو ہم نے لیڈر مانا، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر اپنے بڑوں کے پیچھے چلے، اصل میں وہ گمراہ تھے، وہ درست نہیں تھے، انہوں نے ہمیں پھنسایا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج اپنے بڑوں کا جائزہ لو۔ آج ہم شعور میں ہیں، زندہ ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی سچی رہنمائی موجود ہے۔ آج دیکھیے ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کل کو اللہ کو الزام دیں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ٹھیک ہے آپ ہمیں عذاب دے لیں، لیکن ہمارے سرداروں کو، ان چودھریوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتیہم ضعفین من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دے۔ ہمیں بھی عذاب ہو رہا ہے اور ہم سے ان کو ڈبل ہونا چاہیے، کیونکہ گمراہ تو انہوں نے ہمیں کیا ہے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے لیے بہت بڑی پھٹکار ہونی چاہیے، یقیناً ہوگی، یاد رکھو ہوگی پھٹکار۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورۃ بنی اسرائیل میں آپ سن چکے ہیں، قیامت کے دن اللہ ہمیں بلائیں گے، کس کے ساتھ؟ جن کو لیڈر مانا تھا، جن کو ہم نے بڑا سمجھا، جن کی فلسفی کو ہم نے اختیار کیا، جن کے پیچھے لگے، ایجنٹ بنے ہم ان کے ساتھ قیامت کے دن اللہ بلائیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، صراط مستقیم کی دولت سے اللہ فیض یاب فرمائے۔ پیچھے ہمارا ایک درس ہوا تھا جس پر گزارش کی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی لیے اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اور صراط مستقیم کن کا ہے؟ جو سچی جماعتوں کا، اللہ کے نبی، النبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ سے یہ لازمی مانگا کرو، اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔